السلام علیکم، خالد سیف الدین آپ کے ساتھ، اور آج ہم بات کریں گے 16 دسمبر کی کال لے کر۔ اچھا جناب، سب میں پہلے آج کے سیشن کو دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سیشن کے لیے آپ کو ایک امیڈیٹ ٹارگٹ دیا گیا تھا 1,14,790 اور ایک انتہائی ٹارگٹ دیا گیا تھا 1,15,633۔ تو انفیکٹ آغاز میں جیسے ہی مارکیٹ کھلی اس نے ہائی بنایا 1,15,172 کا، تو 1,15,172 کا نیا ہائی تو بن گیا، مگر ہمارا ٹارگٹ رہ گیا اچیو ہونے سے، اور اس کے بعد انڈیکس جو ہے نیچے کی طرف آیا، اور پھر اس میں پروفٹ ٹیکنگ ہم دیکھتے رہے نماز کے وقفے تک، اور نماز کے وقفے کے بعد مارکیٹ نے کچھ ریکوری لی 1,12,609 کا لو لگا کے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم جو پراپر ایگزورشن دیکھ رہے تھے 1,12,885 کے نیچے دیکھ رہے تھے، مگر ساتھ میں آپ کو اس کے اوپر 1,00,000 میرے خیال میں 13,928 تھا، جس کے نیچے آپ کو نکلنے کی بات کی گئی تھی۔ مگر اگر آپ امیڈیٹ ٹارگٹ کو امیجن کریں، مگر بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں نکلنا مشکل بھی تھا، کیونکہ دیٹ آل ہیپن ڈیورنگ دا پری اوپننگ والیٹیلٹی، مگر پری اوپننگ کے بعد ایک بار پھر وہ 1,14,790 کی طرف ضرور گیا تھا۔ اینی ویز اینڈ میں ریکوری ہم نے دیکھی، اور جو مارکیٹ اچھی خاصی نیچے آ گئی تھی، ہم نے اس مارکیٹ کو واپس پازیٹیو ہوتے دیکھا، اور 1,14,301 پر بند ہو گئی۔ 121 پوائنٹ کا اضافہ ہوا، مگر والیوم کافی ہمیں گرتے ہوئے نظر آئے۔ 48 کروڑ کے قریب والیوم تھے۔ اگر میں ٹاپ پوائنٹس کنٹریبیوٹر کو دیکھوں تو ایک بار پھر آئل اینڈ گیس اور فرٹیلائزر ٹاپ پہ رہے۔ کل فرٹیلائزر لیڈ کر رہا تھا، آج آئل اینڈ گیس لیڈ کر رہا ہے۔ ماری نے بہت اچھا اثر انداز ہوا، 143 پوائنٹ کا اضافہ۔ اگر گراوٹ میں دیکھیں تو ہمیں زیادہ تر بینکنگ ہی نظر آتی ہے، 2 فرٹیلائزر بھی ہیں مگر موسٹلی ہمیں بینکنگ نظر آتی ہے۔ فرٹیلائزر میں فوجی کے جو فرٹیلائزر ہیں FFC اور FFBL، باوجود اس کے کہ اینگرو اور ای فرٹیلائزر نیگیٹو رہے، وہ پازیٹیو رہے۔ اچھا، اب اگر ہم ان کو دیکھیں والیوم ڈسٹریبیوشن کو، تو جس طرح میں نے کہا کہ والیوم کم ہوئے ہیں مارکیٹ میں، اور تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو ایگزیکٹ فگر دیتا ہوں، والیوم ڈیلی بیسس پہ 24.59% کم ہوئے۔ اور آگے چلتے ہیں۔ اچھا جناب، اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پچھلے ہفتے جو کال دی گئی اس میں کیا تھا۔ یہ آپ کے سامنے کی آبزرویشن، ٹیکنیکل آؤٹ لک، جو تکنیکی چارٹ کے مطابق ریپ اپ ہے ویکلی، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب دیکھیے، اس میں 1,11,820 تک کے ٹارگٹ کی بات کی گئی تھی، مگر انڈیکس کیا کرتا ہے 1,15,172، یعنی کہ اس سے بھی 4,000 اوپر یا 3,500 اوپر جاتا ہے۔ تو آج کل بلز آؤٹ آف کنٹرول نظر آتے ہیں اسٹاک ایکسچینج میں۔ تو بہرحال اوور آل دھیان تیزی کا ہی تھا، اور تیزی ہی رہی۔ اب آپ کے سامنے مارکیٹ ایک نظر میں یہاں ہم دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں نے کوشش کی ہے ستمبر سے لے کر آپ کو 13 دسمبر تک کی پوزیشن بتاؤں، تو اس میں تقریباً 35,814 پوائنٹ کا اضافہ ہوا ہے، اور جبکہ یہ جو 1.5 مہینہ ہے نومبر اور موجودہ دسمبر، تو اس 1.5 مہینے میں ہم 25,000 پوائنٹ سے زائد یا اس کے اراؤنڈ اضافہ کر چکے ہیں۔ بہرحال 3 مہینے میں 45.62% اضافہ ہوا ہے۔ اب یہاں میں نے سوال یہ کھڑا کیا ہے کہ آپ کو ستمبر سے 13 دسمبر تک انڈیکس اگر 45% بڑھا ہے، تو آپ کے پورٹ فولیو میں کیا تبدیلی آئی ہے، اس پر بات کیجیے۔ میں کوشش کروں گا کہ وہ سوال ہم نے اپنے ممبران سے بھی یہ بات پوچھی ہے، اور ہمیں کافی مثبت جواب ملا ہے۔ لوگوں نے اچھی موومنٹ لی ہے، 50 سے زائد پرسنٹیج بھی ہم نے دیکھی، اور کچھ لوگوں نے لاس ریکور کر کے بھی گین لیا ہے، تو ان کا گین کم رہا مگر ان کے لاس ریکور ہوئے۔
اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ صرف دسمبر کے مہینے میں یعنی کہ 13 دسمبر تک بھی ہم نے اچھا خاصا پروفٹ لیا ہے. آپ کے سامنے یہاں منتھلی، ویکلی اور ڈیلی تینوں چارٹ ایک ساتھ دکھانے کی میں نے کوشش کی ہے. اگر آپ منتھلی چارٹ کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر گزرتا ہوا مہینہ جو ہے بلز کی طاقت میں اضافہ کرتا نظر آیا. ستمبر کی کینڈل دیکھیں چھوٹی، پھر اکتوبر کی اس سے بڑی، نومبر کی اس سے بڑی، اور اب آدھا دسمبر اور اتنی بڑی کینڈل. تو اوور آل بلز کی طاقت میں کمی ہوتی نظر نہیں آئی. اور اگر ویکلی چارٹ دیکھیں تو یہ 15 ہفتے تسلسل کے ساتھ اوپر کی طرف جا رہے ہیں. اور کم و بیش اگر اس پہ دیکھیں تو اس میں ہمیں ایک ٹیکنیکل انڈیکیشن بھی ملتی ہے کہ اس میں جو ہائیز ہیں وہ ہر دفعہ نئے بنے ہیں، اور ایون جو لوز ہیں اس کو ہم کہتے ہیں لوور ہائیز. ٹھیک ہے نا؟ تو ہائر ہائیز اور لوور ہائیز، اور ہائر ہائیز اور ہائر لوز. تو یہ ایک آپشن ہمیں ویکلی چارٹ میں نظر آتا ہے جو بلز کی طاقت پہ بھی پوائنٹ کرتا ہے. پھر آپ کے سامنے ڈیلی چارٹ ہے، تو اس کو تو میں یہ کہوں گا کہ مارکیٹ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپروپریٹ کریکشن لیتی ہوئی اوپر گئی ہے. ہمیں بیچ بیچ میں لال کینڈلیں بھی نظر آئیں جس میں مارکیٹ نے کریکٹ کیا اپنے آپ کو، تھوڑی سی پروفٹ ٹیکنگ کی، پھر دوبارہ اپنے سفر پہ چل پڑی. تو ایک اچھا سفر ہمیں جاری نظر آیا، اور مارکیٹ بلا آخر اس وقت ایک ہائیسٹ کلوزنگ دیتی ہے جو کہ 1,14,301 کی ہے. اب آ جاتے ہیں پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. یہ آپ کے سامنے انگلش اور اردو دونوں میں ہے. تو جس طرح میں نے بتایا کہ بلز کی پرفارمنس بہت شاندار رہی ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں، اور KC100 نے 5,248 پوائنٹ اس ہفتے گین کیے. یہ ہائیسٹ ویکلی کلوزنگ بھی ہے، اور ایک ہسٹوریکل ہائی اور ہسٹوریکل کلوزنگ. اچھا، ہاویور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ باوجود اس کے کہ گینز اتنے اچھے رہے اس ویک میں، ہم نے والیوم کو ڈکلائن ہوتے دیکھا. 24.59% والیوم ڈکلائن ہوا. اور اگر ہم فورن فنڈز کی بات کریں، اور جو FIPI نمبر ہے فورن انویسٹر پورٹ فولیو، تو ہم نے لوکل فنڈز کو کافی بائی کرتے ہوئے دیکھا، اور فورن اور لوکل انویسٹرز کو ہم نے مال بیچتے ہوئے پایا. خاص بات یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ آتی ہے بات، اب آپ لوگ جواب دیں گے تو آپ کے بارے میں بھی پتہ چلے گا. مجھے انڈیکس کی پرفارمنس سے زیادہ اسٹاک اچھا پرفارم کرتے نظر آئے، کیونکہ انڈیکس کی پرفارمنس اگر 5,248 پوائنٹ کی، یعنی کہ 24% کی ہے، نہیں سوری، یہ 24% جو ہے یہ ویکلی گین نہیں ہے، یہ میرے خیال میں ڈیلی گین ہے. یہاں مجھ سے کچھ غلطی ہوئی ہے، لیٹ می کریکٹ اٹ. یہ 24.59% جو ہے یہ ویکلی گین نہیں ہے. جو ویکلی گین ہے وہ 4.81% ہے. تو میں ساتھ ساتھ اس کو درست کر دیتا ہوں. تو ویکلی گین 4.81% ہے. اب آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ جو آپ کا جو اسٹاک ہے یا پورٹ فولیو ہے، انہوں نے اس ویک میں کتنا گین کیا ہے، اور یا ستمبر سے لے کے اب تک آپ نے کتنا گین کیا ہے. اب چاہیں تو کمنٹ میں ہماری ویڈیو میں یہ جواب دے سکتے ہیں. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ انڈیکس اور مارکیٹ جس طرح پرفارم کر رہی ہے تو کیا آپ لوگ بھی اس طرح فائدہ اٹھا پا رہے ہیں یا نہیں. آگے چلتے ہیں. جمعے کی اگر بات کریں تو امیڈیٹ ٹارگٹ تو ہم اس پر بات کر چکے ریپ اپ میں ویسے، اور مگر ایک خاص بات ہم نے یہ دیکھی، مارکیٹ کافی والیٹائل رہی جمعے کو، اور 2563 پوائنٹ کے بیچ میں ٹریڈ ہوئی. یہ 2563 پوائنٹ جو ہے ہائی اور لو کا ڈفرینس ہے. ٹیکنیکل آؤٹ لک دیکھتے ہیں آنے والے سیشن کا اور ہفتے کا. دیکھیے ٹیکنیکلی اگر میں دیکھوں تو بلز کی تسلسل باقی ہے، ان کی کوشش وہ پچھلے 15 ہفتوں میں واضح نظر آ رہی ہے. جو بھی ہم نے چارٹ پہ دیکھا تو مارکیٹ بلز کے کنٹرول میں واضح طور پہ نظر آ رہی ہے.
اور ہمیں کچھ ایسے سگنل ضرور ملے جس میں جمعے کے دن جس میں کچھ مومنٹم ٹوٹتا ہوا نظر آیا، مگر وہ ابھی اسٹیبلش بالکل نہیں ہو رہا۔ اب وہ اسٹیبلش کیسے ہوگا؟ بڑا سیدھا سادہ بات ہے، یہ جو پہلی ریزسٹنس آپ کو دی ہے 1,14,437,352، اگر تو مارکیٹ 1,14,437 کے اوپر ٹریڈ کرتی ہے بلز ایفرٹ کریں گے، اس کے اوپر والیوم جنریٹ کرتی ہے بلز ایفرٹ کریں گے، اور 1,16,365 کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ زیادہ سے زیادہ ٹارگٹ اس ہفتے کے لیے ویسے تو مجھے کچھ سگنل 1,20,000 کے بھی نظر آئے، مگر 1,18,660 والے لیول 600 لیول تک ہم اٹ موسٹ ٹارگٹ قرار لے سکتے ہیں۔ جو پہلا ٹارگٹ ہو سکتا ہے وہ 1,16,365، بٹ پرووائڈڈ ضروری یہ ہے کہ وہ 1,14,437 کے اوپر سروائیو کرے۔ نہیں کرتی، 1,14,352 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو احتیاط کرے، لمیٹڈ ایگزاسشن ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی میجر سیلنگ تھریٹ نہیں ہے، مگر لمیٹڈ ایگزاسشن ہو سکتی ہے۔ پرابلم شروع ہوتی ہے 1,12,556 282 کا جو ایریا ہے، یہ کچھ پریشان کن ایریا ہے۔ اس کو توڑ کے ایک کریکٹیو ویو بنتی ہے جو 1,10,400 تک جاتی ہے، اور اگر یہ لیول ٹوٹ گیا تو پھر ہم دوسری کریکشن جو کریکشنل ویو ہوگی اس میں انٹر ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو لیولز آپ کو بتائے جا رہے ہیں اس پر بھرپور توجہ دیں اور اس کے حساب سے اپنی ٹریڈ کریں۔ اچھا جناب، یہ اردو میں بھی آپ نے دیکھ لیا۔ اب ہماری ٹیم نے ہمیں اپڈیٹ کیا کہ جو سوالات ہیں جو ان کے پاس آتے ہیں مختلف، اس میں بہت سارے ایسے سوالات بھی ہوتے ہیں جس طریقے سے کہ ٹریلنگ اسٹاپ لاس کیا ہوتا ہے، اور کچھ نئے لوگ تو اسٹاپ لاس کو بھی نہیں جانتے۔ تو یہاں پر تھوڑی سی ہم نے آگہی دینے کی کوشش کی ہے۔ اسٹاپ لاس جو ہے لاس ٹارگٹ کو کہا جاتا ہے۔ جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہم اس کے فائدہ اور نقصان دونوں دیکھتے ہیں۔ تو اگر کسی ٹریڈ میں جا رہے ہیں تو اگر ہم پروفٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ اگر یہ ہمارے ٹرینڈ ہمارے برخلاف جاتا ہے تو ہم کہاں تک انتظار کریں گے۔ ایسا تو نہیں ہوگا 100 روپے کا شیئر خریدیں اور ہم 1 روپیہ ہو جائے یا 10 روپیہ ہو جائے ہم بیٹھے رہیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ کوئی ٹریڈنگ نہیں ہوتی۔ ٹریڈ کرنے سے پہلے ہمارے پاس یہ دونوں ہدف ہونے چاہیے کہ اوپر یہ کہاں تک جا سکتا ہے، نیچے یہ کہاں تک آ سکتا ہے۔ اور اس میں اسٹاک سلیکشن بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ ٹیکنیکل کال جو دی جاتی ہے اس میں تو اسٹاک کی ٹیکنیکل اپڈیٹ دی جاتی ہے کہ اسٹاک ٹیکنیکلی کیا کہہ رہا ہے۔ اب ان اسٹاکس میں سے آپ کو یہ سلیکٹ کرنا پڑتا ہے ایسے اسٹاک جن کا پروفٹ ٹارگٹ لاس ٹارگٹ سے زیادہ ہو، کم سے کم اس کا 1/3 ہو لاس ٹارگٹ اور 2/3 ہو پروفٹ ٹارگٹ۔ یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے اگر کسی ٹریڈ کو سلیکٹ کرنا ہے۔ تو پھر ہم جو دیا گیا اسٹاپ لاس ہے اس کو استعمال کریں گے اور پروفٹ ٹارگٹ کو ہم آگے لے کے جائیں گے۔ اب اس کے آگے میں نے ٹریلنگ اسٹاپ لاس بتانے کی کوشش کی ہے کہ ٹریلنگ اسٹاپ لاس ایک وہ اسٹریٹجی ہے جو ہمارے ہاتھ آئے پروفٹ کو سیکیور کرتی ہے۔ نمبر 2، ہمیں یہ موقع فراہم کرتی ہے کہ ہم ٹاپ پہ ایگزٹ کریں۔ میں نے تصاویری شکل سے بھی یہاں دکھانے کی کوشش کی ہے کہ ٹریلنگ اسٹاپ لاس کے فائدے کیا ہوتے ہیں۔ ہم ان ویوز کے ساتھ ساتھ اوپر چلتے ہیں، اسٹاپ لاس کو ٹریل کرتے ہیں، اور اس سے ہم جو چھوٹی موٹی ویوز ڈاؤن سائڈ آتی ہیں ان کو بھی سیکیور کر لیتے ہیں، اور ہم مین ٹرینڈ سے باہر نہیں آتے۔ اور جب مین ٹرینڈ ٹوٹنے لگتا ہے تو اس وقت ہمارا ٹریلنگ اسٹاپ لاس ہٹ ہوتا ہے اور ہم پروفٹ میں باہر آ جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیے تصویر میں ایک اوریجنل اسٹاپ لاس دیا گیا ہے اور ٹریڈ کہاں پہ انٹر ہوئی ہے یہ دکھایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد مسلسل ٹریلنگ اسٹاپ لاس دکھائے گئے اور پھر یہ دکھایا گیا ہے کہ آخری اسٹاپ لاس کہاں تھا جہاں پہ ہم باہر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر وہ لائن کی شکل میں بھی ہم نے آپ کو دکھایا پرائس ویلیو اور ٹریلنگ اسٹاپ لاس کس طرح وہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ تو بیسیکلی ہم پروفٹ کا پیچھا کرتے ہیں اور ہاتھ آئے ہوئے پروفٹ کو سیکیور کرتے ہیں۔ اچھا جناب، آگے چلتے ہیں۔ SYM آپ نے انجوائے کیا ہوگا، آپ کو جمعے کو SYM کی کال دی تھی اور خاص طور پہ کہا تھا 1660 کے بعد مزید اوپر جا سکتا ہے۔ بے شک 1660 ٹارگٹ تھا اور ماشاءاللہ وہ لاک پہ کلوز ہو گیا۔
اب آج کی ہم جو اپڈیٹ دے رہے ہیں وہ ہیس کال پہ دے رہے ہیں. سب میں پہلے تو ہیس کال کا جو یہ اسٹاک ہے یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا. جن کو کوئی ڈیسیشن لے سکتے ہوں جو انٹری اور ایگزٹ, ایسے اسٹاک میں انہی کو جانا چاہیے, کیونکہ کوئی فنڈامنٹلی کوئی بہت اچھا اسٹاک تو یہ نہیں کہا جا سکتا. مگر بہرحال اس اسٹاک کی پوزیشن ابھی یہ ہے کہ یہ مسلسل ایک مخصوص جگہ 1470 کے پاس اس میں ایگزاسشن نظر آنے لگتی ہے. ابھی اس نے 1550-51 کا ہائی بنایا ہے, مگر ہم 1550 کے پاس اس ہائی کے علاوہ ہم اگر تسلسل دیکھیں تو 1470 کے پاس ہمیں سیلنگ پریشر دکھائی دیتا ہے. تو اب ہم اسی 1470 کو استعمال کریں گے. کس طریقے سے؟ نمبر 1, اس کے اندر آپ جو موجودہ مومنٹم بنائے اس میں ہمیں ایک ویک سگنل ملا ہے بلز کم بیک کا, جو کہ ابھی اسٹیبلش نہیں ہوا ہے. اسٹیبلش کہاں ہوتا ہے؟ وہ 15-15 کے اوپر جا کے, ٹھیک ہے. مگر ہم ایک ڈیرنگ لانگ کال دے رہے ہیں 14.5 کے اوپر, ٹھیک ہے. 14.5 کے اوپر آپ لانگ کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد آپ جو ہے اس کو جب یہ 15-15 کو کراس کریں تو آپ سمجھ لیجئے ٹرینڈ میں طاقت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. پھر ہم ایک نیا ہائی بھی دے سکتے ہیں. ٹارگیٹ میں نے اس میں 1640 یا اس سے بھی زیادہ کا ہو سکتا ہے. یہاں اسٹاپ لاس اس میں ایڈ آن کر دوں گا, کیونکہ اس میں اسٹاپ لاس نہیں دیا ہے آپ کو. تو عام طور پہ اصل میں ہمارے جو ٹریڈرز ہوتے ہیں وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اس میں اسٹاپ لاس بڑا سمپل ہے. جو جمعے کا لو ہے 1265, وہ آپ کا اسٹاپ لاس ہونا چاہیے. 1265 کے لو کو اسٹاپ لاس بنا کے آپ انٹری لے سکتے ہیں. اب آپ اگر نوٹس کریں گے تو اسٹاپ لاس اس میں بہت بڑا ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب جیسے ہی مارکیٹ پازیٹیو ریئیکٹ کرتی ہے آغاز کے ساتھ, تو آپ کے پاس ایک لیول ہوگا 1390 اور نہیں, ایک سیکنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں, میرے خیال میں 13 اور 1290 کا, ٹھیک ہے نا. تو اگر جیسے ہی مارکیٹ آغاز ہوتا ہے مارکیٹ کا ایکسائٹمنٹ کے ساتھ, تو آپ اپنے اسٹاپ لاس کو 13 کے نیچے لے آئیں, اور پھر اس کو تسلسل کے ساتھ آگے بڑھیں. 13 کے بعد 1335, 1375, ٹھیک ہے نا. اگر وہ 14.5 سے 14.40 پہ چلا جائے تو آپ کا اسٹاپ لاس 13.75 پہ ہونا چاہیے. پھر 14.70 کے اوپر جائے تو تھوڑا سا ٹربل ایریا سے ہم باہر نکلتے ہیں. کنفرمیشن 15-15 کے اوپر ہے. تو ان تمام چیزوں کو بروئے کار لے کر آئیں. جو باتیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تو یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی. بے شک میں نے اسٹاپ لاس 12.65 کا دیا. یاد رکھیے گا آغاز ایکسائٹمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو آپ نے ٹریل کرنا ہے تاکہ آپ کوئی بڑے لاس میں نہ ہو. اور یہ ایک رسکی کال ہے اس لیے کہ فنڈامنٹلی ویک اسٹاک ہے یہ, تو اس وجہ سے میں نے مشورہ دیا ہے. جو لوگ اس کی کیمسٹری کو سمجھتے ہیں وہی اس کے اندر انٹر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ.